السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیانا ملک کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہمراز کی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ آج ہم نے گاڑی گھر کے سامنے روکی تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کا ہاتھ تھامے ہم قدم چلنے لگا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اسے شاپنگ پر لے کر چلا گیا تھا۔ باہر ناشتہ کرنے کے بعد اب وہ دونوں گھر لوٹے تھے۔ السلام علیکم ممی۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے لاؤنج میں ہی نور جہاں بیگم کو بیٹھا دیکھ کر وہ وہیں چلے آئے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں چلے گئے تھے صبح صبح؟ مجھے تو اریحا نے تمہارے میسج کا بتایا، ورنہ تو مجھے کہاں پتہ لگتا۔ وہ لیلا کو اپنے ساتھ بٹھاتی دوسرے صوفے پہ بیٹھے اعظم سے شکوے سے بولی تھی۔ اعظم بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بس امی اچانک موڈ بن گیا، سیریسلی رات تک ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، اور آپ اپنی بہو سے پوچھیں، یہ اتنی ضدی ہے، اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو منہ بنائے رہتی ہے۔ وہ سارا الزام سراسر اس پہ ڈالتا مزے سے بولا تھا، ایسی بات نہیں ہے امی جان، اب میں اتنی ضدی بھی نہیں ہوں، انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے بس مجھے کچھ نہ کچھ سنانے کا۔ ایکچولی بات پتہ ہے کیا ہے امی، یہ نہ مجھ سے اور آپ سے جیلس فیل کرنے لگے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے حصے کا پیار اب آپ مجھے کرنے لگی ہیں، اور انہیں پیار نہیں کرتی۔ وہ نور جہاں بیگم کی طرف مڑتی تفصیلاً ساری بات بتاتے ہوئے بولی تھی۔ نور جہاں بیگم ان کی نوک جھوک پر مسکرا دیتی۔ یہ کیا بات ہوئی اعظم، تمہیں میں اب بھی ویسا ہی پیار کرتی ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ لیلک سے مجھے بہت انسیت ہو گئی ہے، اور یہ ہے ہی اتنی پیاری کہ کوئی اس سے محبت کے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ تم سب سے زیادہ میرا خیال کرتی ہے یہ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی پیار سے بولی، ان کے لہجے میں اس کے لیے عزت، محبت، شفقت سب کچھ تھا۔ سدا سہاگن رہو، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے اور دونوں کے مابین محبت برقرار رکھے۔ وہ ان کی ہمیشہ کی دعاؤں پر شرمگی مسکراہٹ لیے اعظم کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آمین، آپ بہت اچھا کرتی ہیں۔ یہ بتائیں اب آپ لوگوں نے ناشتہ کیا؟ محال کی کوئی فون کال آئی؟ ٹھیک ہے وہ اپنے گھر؟ لیلک نے استفسار کیا تھا۔ ہاں، صبح دامیر 10 منٹ کے لیے آیا تھا گھر، کہہ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے کہیں جا رہا ہوں، کل رات میں اریحا کے ساتھ ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت لے رہا تھا، میں نے اریحا سے پوچھ کر اسے ہاں کر دیا۔ اوہ، اور اریحا نے ہاں کر دی ہے باہر جانے کے لیے، وہ بھی دامیر کے ساتھ؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے لگا تھا کہ وہ منع کرے گی، مگر جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ نور جہاں بیگم نے کہا تو لیلک نے شکر کا سانس لے کر اعظم کو پھر سے دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گئی تھی۔ کمرے میں بڑھتی روشنی کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے آنکھ کھلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے دوسرے پہلو میں دیکھا تھا، جو کل کی طرح ہی خالی تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بے ساختہ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی تھی جہاں 11 سے اوپر وقت ہو رہا تھا۔ شٹ، کل کی طرح آج بھی وہ کافی دیر میں اٹھی تھی۔ نہ جانے ان 2 راتوں سے کیسے وہ اتنی دیر تک سوتی رہ گئی تھی۔ اب بھی ایک دم سے اٹھنے سے اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ کمر پر پھیلے آبشار اس نے ہاتھوں میں تھام کر جوڑا کیا تھا، اور تکیے کے نیچے پڑا دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکائے چپل اڑس کر وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سرخ فراک پہنے واپس باہر آئی تھی۔ پورا خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ اسے جگائے بنا ہی چلا گیا تھا۔ اتنا تو وہ اب جان ہی گئی تھی کہ وہ ہاسپٹل گیا ہوگا، مگر اسے جگا تو سکتا تھا۔ چند منٹ بال سکھانے کے بعد اس نے سرخ لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی تھی اور سوٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر ڈال کر کمرے میں ایک نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اس شاندار بنگلے کو دیکھا تھا جس کی ایک ایک چیز صفائی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ فرش پر بھی ایک مٹی کا ذرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ سفید فرش ہر وقت چمکتا رہتا تھا۔ انہی سوچوں میں اس نے سیڑھیوں سے لاؤنج کا سفر طے کیا تھا۔ اب کہاں جاؤں؟ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی ارد گرد نکلتے کوریڈور کی جانب دیکھتی کنفیوژن سے خود ہی بولی تھی، جبکہ بیچ میں لاؤنج واقع تھا۔ مسز زارق؟ وہ ابھی کھڑی ہی تھی جب کسی نسوانی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ لمحے کو تو وہ اتنے بڑے خالی گھر میں یکدم اپنے قریب سے آتی آواز سن کر ڈر ہی گئی تھی۔ جی؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سفید یونیفارم میں کھڑی عورت کو پایا۔ وہ لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں انہیں دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ وہ یہاں کی کوئی میڈ ہوگی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بڑی میڈم صاحبہ آپ کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہی ہیں۔ ابھی اس وقت ناشتہ؟ اس کی بات سن کر محال اس کی تقلید میں ناشتے کی ٹیبل تک جانے لگی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ میڈ اسے ناشتے کی ٹیبل تک پہنچا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ دھیمے سے کرسی کھینچتی اپنی میٹھی آواز میں بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اسے بیٹھتا دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اب تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ سوری، ایکچولی آج بھی آنکھ نہیں کھلی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے منمنا کے بولی تھی۔ کل بھی وہ ان کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی اور آج بھی شرمندہ تھی۔ اوہ کم آن محل،
تمہارا جب دل کرتا ہے اٹھو، میں سمجھتی ہوں ابھی شروعات ہیں، ایڈجسٹمنٹ میں وقت درکار ہوتا ہے، تم بس انجوائے کرو، اور تمہیں بالکل شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل بھی مجھے زارق بتا کر گیا تھا تمہاری طبیعت کا، اور آج بھی اس نے تمہیں نہ اٹھانے کے بارے میں تاکید کی تھی۔ وہ اس کی طرف پلیٹ رکھتی اپنی عادت کے مطابق تحمل اور نرم لہجے میں بولی تھی۔ وہ سکون کا سانس بھر کے رہ گئی تھی، مگر کل صبح جلدی اٹھنے کا وہ ٹھان چکی تھی۔ جی اچھا، وہ پلیٹ پہ جھکی بولی تھی۔ خواہ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ کچھ لمحے بعد بولی تھی۔ گھر؟ اچھا ہاں بیٹا جاؤ گھر، وہ اس کے استفسار کرنے پر ناسمجھی کے بعد بولی تھی۔ کافی دیر بعد انہیں اس کا جملہ سمجھ میں آیا تھا۔ زارق آئے تو اس کے ساتھ چلی جانا، وہ پھر سے بولی تھی۔ نہیں میں خود چلی جاؤں گی، یا اگر ڈرائیور کی فیسلٹی موجود ہے تو اس کے ساتھ، ورنہ میں عارضم کو۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ زارق لے جائے گا، اگر وہ نہ صحیح تو ڈرائیور یا میں ڈراپ کر دوں گی، مگر ابھی کیوں؟ آرام سے چلی جانا۔ زارق سے پوچھ لیا تھا تم نے؟ وہ اس کو بیچ میں روک کر تیزی سے بولی تھی۔ آپ زارق کو پریشان مت کیجیے گا، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ چمچ پلیٹ میں رکھتی اپنی سرخ نظریں اٹھا کر بولی تھی۔ تم دونوں کے بیچ کوئی ناراضگی ہوئی ہے کیا؟ یوں پہلے دن بیوی شوہر کے ساتھ ہی اپنے میکے جاتی ہے، تم ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گی تو تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے؟ اس کا سادہ سا روپ دیکھ کر بولی تھی۔ کل کی طرح آج بھی وہ گھر ہونے کی بجائے ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ پریشانی میں گر گئی تھی۔ کچھ نہیں سوچیں گے، اور ڈاکٹر زارق مصروف بھی تو کتنا ہے کہ ان کے پاس وقت کب ہوگا مجھے میرے گھر لے جانے کو۔ آپ خواہ مت سوچیں، میں بیگ لے کر آتی ہوں، آپ ڈرائیور کو ریڈی کریں۔ وہ ناشتہ بیچ میں چھوڑ کر کرسی سے اٹھی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ یوں کسی کے سامنے اپنی منمانی کر رہی تھی اور اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ مسز حشام اس کے رویے پہ اس کے بغور دیکھنے لگی تھی۔ مگر بیٹا ناشتہ تو کر لو، اس کی خالی پلیٹ دیکھ کر فکر سے بولی تھی۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں لگ رہی آنٹی، وہ اپنی خالی پلیٹ کو دیکھ کر بہانہ تراشتے ہوئے بولی تھی۔ میں آتی ہوں۔ مسز حشام تو حیرت سے اس کی جاتی پشت کو تکے گئی تھی۔ اریحا؟ وہ لاؤنج کے بعد اریحا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی اور اب دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ جی؟ اجازت ملنے پر وہ بنا کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ؟ وہ بیڈ پہ بیٹھی کتاب کو پڑھنے میں مگن تھی جب لیلک کو اس نے کمرے میں دیکھا تھا۔ ہاں میں، میرا آنا برا تو نہیں لگا تمہیں؟ وہ کارپیٹ پر دھیرے سے چلتی بیڈ تک آئی تھی۔ آپ کا آنا کیوں برا لگے گا؟ آفٹر آل آپ میرے بھائی کی فیوریٹ ہیں۔ وہ ٹانگیں سکیڑتی سیدھی ہو کر بیٹھی تھی اور لیلک کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ میں نے تمہارے لیے کچھ لیا ہے، امید ہے کہ تمہیں اچھا لگے گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھاتی آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ اوہ ہاں، آپ اور بھائی صبح شاپنگ پر گئے تھے، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں یہ نہیں لے سکتی۔ وہ جا کے بھی لیلک کے ہاتھ سے وہ شاپنگ بیگ نہ لے سکی تھی۔ اریحا؟ وہ کچھ لمحوں کے لیے رکی تھی اور اریحا کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ اریحا، میں نے اور عارضم نے تمہارے لیے بہت پیار سے یہ لیا، تم ایسے منع کرو گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا، پلیز۔ وہ زبردستی اس کی گود میں وہ بیگ رکھتی نرمی سے گویا ہوئی تو اریحا نے بمشکل بیگ کو تھاما تھا۔ تھینک یو لیلک بھابھی، مگر اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی، آپ نے خواہ تکلف کیا۔ وہ بیگ کے اندر گفٹ بیگ کو دیکھتی ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ضرورت کے تحت دی جائے، کچھ چیزیں محبت بڑھانے کے لیے بھی کی جاتی ہیں۔ آفٹر آل شیئر اور کیئر کرنے سے رشتہ مضبوط اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھا بولتی ہیں، مگر اس میں ہے کیا؟ اس کی بات پر دھیما سا مسکرائی تھی۔ تم خود دیکھ لو اور جلدی بھی کرو اریحا، وہ اب بے چینی سے بولی تھی کیونکہ اریحا اس گفٹ کو بس ٹالے جا رہی تھی۔ اچھا جی، یعنی کچھ اسپیشل ہے؟ وہ گفٹ ریپر کو کھولتے کھلکھلا کر ہنسی تھی، مگر پورے ریپر کو کھولنے کے بعد جب پیکٹ کی نظر سامنے نکلی تو وہ آنکھوں میں حیرت لیے لیلک کو بغور دیکھنے لگی تھی۔ یہ میرے لیے؟ وہ حیرت کی زیادتی سے بمشکل بول پائی تھی۔ لیلک نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ حیرت کی زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا۔ او مائی گاڈ بھابھی، بھائی، یو گائز آر ریئلی۔ اسے خوشی سے جملہ بھی نامکمل ہو پایا تھا۔ وہ تو بس ڈبے میں سے چمچماتا کالے رنگ کا لیٹسٹ آئی فون ہاتھ میں تھامے وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ پسند آیا تمہیں؟ وہ اسے بے حد خوش دیکھ کر پرجوشی سے بولی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اریحا کو واقعی فون ضرور پسند آئے گا۔ پسند کیا، میری خواہش تھی کہ مجھے کوئی میرا فیوریٹ فون گفٹ کرے اور یوں ہی سرپرائز کرے۔ میں سچ میں بہت خوش ہوں، اب بہت اچھی ہیں، شکریہ۔ وہ اس کا مومل ہاتھ تھامے محبت سے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تمام آثار نمایاں تھیں۔ لیلک اسے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اب وہ اس کی اچھی والی دوست بن کے رہنا چاہتی تھی۔ محل کے جانے کے بعد وہ خاصا چپ تھی اور شادی کے سارے قصے کے بعد اریحا کو اس نے پہلے سے بڑھ کر سنجیدہ اور سمجھدار پایا تھا۔ دوستی استوار کرنے کا ایک یہی طریقہ اسے سمجھ آیا تھا۔ تمہیں میں بس خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے عارضم جب مجھے موبائل فون کی شاپنگ کروانے گئے تو مجھے تم بھی یاد آ گئی۔ تھینکس اگین۔ وہ موبائل کا پیکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھتی پھر سے بولی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئی تھی جب ایک دم دروازہ کھلا تھا۔ محل کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگی تھیں۔ محل تم؟ بروقت وہ دونوں ساتھ بولی تھیں۔ اسے یوں ایک دم اچانک دیکھ کر وہ دونوں شاکڈ ہو گئی تھیں۔ ہاں میں، کیوں برا لگ رہا ہے میرا آنا؟
وہ پہلے ہی غصے میں تھی، ان دونوں کا ایسا ریئیکشن دیکھ کر وہ چڑ گئی تھی۔ بیگ اس نے غصے سے صوفے پہ ڈالا تھا اور سینڈلز اتار کر صوفے پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ نہیں یار، زارق بھائی بھی آئے ہوں گے، میں کچن میں جاتی ہوں، تم سے بعد میں ملوں گی۔ لیلک تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کو تھی جب محال کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کوئی تمہارے سو کالڈ زارق بھائی نہیں آئے ہیں، اکیلی آئی ہوں ڈرائیور کے ساتھ، سکون سے یہیں بیٹھ جاؤ۔ ہر وقت کیا اچھی بہو دینے کے ثبوت میں تم کچن میں جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ وہ اسے بھی اچھا خاصا سنا گئی تھی۔ لیلک ایک بار پھر حیرت سے اس کے غصے سے بھرے روپ کو پہلی بار دیکھتی مسکرائی تھی۔ عریحہ نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ کیا ہوا، پہلے ہی دن کوئی لڑائی ہو گئی ہے کیا؟ عریحہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی بیڈ سے اتری تھی اور صوفے پہ اس کے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی تھی، ایسی بات نہیں عریحہ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تم کھانے کو لا دو کچھ۔ وہ تھکی تھکی طبیعت کے ساتھ لاچاری سے بولی تھی۔ کیا ہوا محال، سب ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اب تو ان دونوں کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ پریشانی سے لیلک سے گویا ہوئی۔ تم سب کی بہت یاد آ رہی تھی، تبھی ملنے چلی آئی۔ ابھی زارق ہاسپٹل میں تھے، رات میں لینے آئیں گے، تب بھی ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ اپنی طرف سے صفائی دیتی ہوئی بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ چہرہ بھی اتنا لال ہو رہا ہے۔ عریحہ اس کی کلائی تھامتی تشویش سے اس کا سرخ چہرہ دیکھتی فکر مندی سے بولی تھی۔ محال نے اسے گھورا تھا۔ تم مجھے کھانا لا کر دے دو عریحہ، ابھی سے اپنی ڈاکٹری مت جھاڑو۔ وہ اس کی تشویش زدہ لہجے پہ تپ کے بولی تھی۔ تم تو آج کاٹ کھانے کو آ رہی ہو، 2 راتوں میں ہی بدل گئی ہو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی چڑ کر بولی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانے کو کچھ لینے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ محال سب ٹھیک ہے؟ عریحہ کے جانے کے بعد لیلک نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ میں ویسے ہی تم لوگوں کو چھیڑ رہی تھی، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ وہ اپنے چہرے کے تاثرات ٹھیک کرتی اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا چکی تھی۔ لیلک ایک نظر اس کے مطمئن چہرے پر ڈال کر دوسری باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ محال کا سارا دھیان ایک ہی شخص پر تھا۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کام میں اس قدر مصروف رہا کہ دن سے کب شام اور اب رات کے 8 بجے اسے محسوس ہی نہ ہوا تھا۔ ہاسپٹل آ کر بیشتر کاموں میں اس کا پورا دن یوں ہی نکل جاتا تھا۔ اب وہ اپنا روم لاکڈ کرتا دروازہ بند کر کے باہر نکلا تھا۔ کوریڈور میں ایک نظر ڈالتا وہ ہاسپٹل کے مین دروازے کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جیب میں سے فون نکالتا فون کو کان سے لگا گیا تھا۔ جی ماما، خیریت ہے؟ وہ حسب عادت نرمی سے بولا تھا۔ بیٹا محال کیسی ہے؟ یہ کیسا سوال ہے ماما؟ وہ ان کے سوال پہ ایک دم چونکا۔ وہ کار پارکنگ میں جانے کی بجائے ہاسپٹل سے منسلک گارڈن کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ جو پوچھ رہی ہوں آنسر کرتے جاؤ مجھے۔ ان کی 2 ٹوک لبوں لہجے پر وہ حیرت سے فون کان سے ہٹا کر ان کا نام اسکرین پہ پڑھنے لگا تھا کہ واقعی ماما ہی ہیں یا کوئی اور؟ آبویسلی ماما بہت اچھی ہے۔ کیوں، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ میں گھر ہی آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ تحمل سے بولا تھا۔ مت آؤ گھر، کیونکہ محال گھر نہیں ہے۔ وٹ؟ کہاں گئی وہ؟ ایک دم سے اس کی آواز حسب عادت تیز ہوئی تھی۔ اپنے گھر۔ ان کے 2 لفظ کے جواب پر وہ شش و پنج کا شکار ہوا تھا۔ او، کس کے ساتھ؟ آپ نے بھیجا انہیں؟ اسے اس کی ہمت پہ حیرت ہوئی تھی۔ رات تک تو وہ اچھی خاصی اس کی قربت سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اب بنا اجازت طلب کیے، بنا کوئی بات کیے وہ اپنے گھر میں بھی چلی گئی تھی۔ نہیں بیٹا، تم اسے لے آؤ، مجھے گھر ایسے اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہاری کوئی ناراضگی ہے تو بیٹا کمرے میں سارٹ آؤٹ کرو، یوں غصے سے اپنے گھر نہیں جایا جاتا۔ اور تم بھی روزانہ ہاسپٹل نکل جاتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے زارق؟ تم تو اسے پانے کے لیے بے حد کانشیس تھے، اب کیا ہوا ہے؟ وہ اسے سمجھانے لگی تھی۔ ماما، آپ سے انہوں نے کچھ کہا ہے کیا؟ ہمارے بیچ کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ ٹینشن مت لیں۔ وہ پریشانی سے بولا تھا۔ نہیں، مگر تمہیں یوں ہاسپٹل نہیں جانا چاہیے تھا۔ صبح وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ تم بہت مصروف ہو، اسے ڈراپ نہیں کر سکتے۔ اب اسے منا کر گھر لے کر آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس سے کار پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ سارا موڈ آف ہو گیا تھا۔ موڈ گھر جا کر آرام کرنے کا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سر بھی بھاری ہو رہا تھا، مگر اسے لانا بھی ضروری تھا۔ گاڑی محال کے گھر کے راستے پہ ڈالتا وہ زن سے دوڑانے لگا تھا۔ وہ سب لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی سب نے مل کر اچھا سا ڈنر کیا تھا، اور اب لان میں چھائے جھلمل اندھیرے اور کچھ ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو خوبصورت کر دیا تھا۔ نور جہاں بیگم سونے کے لیے کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ وہ چاروں اب تک وہیں تھے۔ آرزم لیپ ٹاپ لیے ان کو کمپنی دینے کے باعث وہیں بیٹھا ہوا تھا، مگر سارا دھیان لیپ ٹاپ پہ ہی تھا، جبکہ وہ تینوں نہ جانے اپنی کون سی باتوں میں مگن تھی۔ وہ سب ایسے ہی مصروف رہتے کہ رنگ بیل نے ان سب کا دھیان دروازے کی طرف کیا تھا۔ محال جو سکون سے بیٹھی تھی، بیل بجنے کی آواز پر سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی اسے ہی اپنے آس پاس سنائی دینے لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پہ نگاہ ڈالی تھی، جہاں رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ جب 9 بج گئے تھے تب تک اسے یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ اس کے آنے کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تھی، مگر بیل کی آواز پہ اسے دروازے کے پار وہی لگا تھا، ورنہ رات کے اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آرزم نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اسی شخص کے نمودار ہونے پر محال کی دل کی دھڑکنیں معمول سے بگڑ چکی تھیں۔ ٹھنڈ میں بھی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پسینہ دھر آیا تھا، جبکہ ماتھے پہ لکیریں بچھ گئی تھیں۔ وہ لان میں اس کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوا تو اسے تب واپس ہوش آیا تھا۔
लॉन में एकदम जानी पहचानी खुशबू फैली थी। उसने निगाह उठाकर चोर नज़रों से सामने देखा था, जो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए आज़म की बातों का जवाब दे रहा था। इतनी देर कर दी तुमने यार, महाल कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब तो हम सब सोने के लिए जाने लगे थे। आज़म की बात पर वह ताज्जुब से सर हिलाकर रह गया था। एक बेजार सी नज़र उस दुश्मन ने जाके झुके हुए सर पर डाली थी, जो उससे बेगानगी अख्तियार किए साकित से बैठी बस सांसें ही ले रही थी। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी, फिर मैकेनिक की वजह से लेट हो गया। बस अब इजाज़त दो हमें, वक्त बाकी ज़्यादा हो गया। मुझे तो इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा था आना, मगर फिर आ ही गया कि बीवी तो मेरी यहाँ है, बेडरूम में नींद कैसे आती है अकेले। वो तंज से उसके झुके सर पर नज़र डालता संजीदगी से बोला था। महाल ने घबराकर उसके आखिरी जुमले को सुनकर उसे देखना चाहा, मगर नज़रों को जैसे ही तसादुम हुआ वह नज़रें फेर गई थी। दिल आने वाले वक्त की वजह से तेज़ी से धड़कने लगा था, और कुछ तो उसके तेवर भी ठीक नहीं लग रहे थे। अभी कहाँ, पहले खाना खा लो फिर आराम से चले जाना। आज़म ने उसे रोकना चाहा था तो वो उस कुर्सी से उठ गया था। नहीं शुक्रिया, घर पे ही खाऊंगा, यहाँ फिर कभी सही, अभी बहुत थक गया हूँ, घर पहुँचना लाजमी है। इंशाल्लाह अगली बार। वो लबो लहजे को हमेशा की तरह नॉर्मल किए पैंट की जेब में हाथ फंसाए बोला था। महाल भी कुर्सी से उठ गई थी और अपना सामान लेने अंदर चली गई थी। कदम जैसे मन भर के हो गए थे, उठने से इनकारी थी। कहाँ हाउस जॉब करनी है आपको, मैंने आपके रिकॉर्ड चेक किए हैं, काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो अरिया की तरफ मुड़ता उससे बात करने लगा था। वो पहले भी यूनिस में उसे कई बार देख चुका था। अमूमन टीचर्स को यूनी के तलबा कहाँ याद होते हैं, मगर उसका नाम हर जगह हर बोर्ड पे नुमाया देखकर वो उसे याद रह गई थी। अब भी उसने पूरी क्लास में टॉप किया था। उसकी कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुआ था। थैंक यू, वह सिर्फ इतना ही बोल सकी थी। एकदम से उसके सवाल का कोई जवाब नहीं बन सका, तो वह सिर्फ इतना ही बोल सकी थी। वैसे भी खुद से किया गया वादा वो कैसे इतनी जल्दी भूल सकती थी। बेकाबू होते दिल के साथ वो उसे नज़रअंदाज करके अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाकर वो उसकी मौजूदगी से दूर होती चली गई थी। मुश्किल था, मगर उसे खुद पर यकीन था। महाल बैग और शॉल लेकर आई तो वो आज़म से मिलकर दरवाजे से बाहर निकल गया था और ख़ुद फ्रंट सीट पर जाकर बराजमान हो गया था। वो कुछ लम्हों की देरी के बाद सुर्ख फ्रॉक में स्याह शॉल कंधों पर डाले गेट से बाहर आई थी और बमुश्किल गाड़ी में आकर बैठी थी। उसकी बैठने की देर थी। वह तेज़ी से गाड़ी को स्टार्ट करके भगाने लगा था। कुछ देर तो महाल भी उसकी जारहाना ड्राइविंग से खौफज़दा होकर गाड़ी के दरवाजे से चिपक गई थी। गाड़ी में छाई मुस्तकिल खामोशी और हाश ड्राइविंग से डर कर वह धड़कते दिल के साथ दुआ पड़ने लगी थी। मुझे डर लग रहा है ज़ारक। वह जब ना रुका तो मुश्किल से वो मुंह से आवाज़ निकाल पाई थी, मगर वो फिर भी ना रुका था। अपने बंगले के सामने बुलाकर उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया था। गाड़ी एकदम झटके से रुकी थी। महाल पूरी हिलकर रह गई थी। वो गाड़ी रुकते साथ ही सीट बेल्ट निकालकर दरवाज़ा खोलती गाड़ी से तेज़ी से बाहर निकली थी और घबराती हुई बंगले के अंदरूनी जाने भागी थी, जबकि वो सर सेट पर डाले शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोले गहरे सांस लेने लगा था। उसे जब भी गुस्सा आता तब वो हाश ड्राइविंग करता या ऐसी खामोशी अख्तियार कर लेता कि दूसरा बंदा आजिज़ हो जाता। कुछ देर बाद वो गाड़ी से बाहर निकला था। चाबी चौकीदार की तरफ फेंककर वो खुद भी अंदर की जानिब बढ़ गया था। गेट से अंदर आने के बाद राहदारी अबूर करते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था। मिसेस हशाम को वह लेट होने का बता चुका था, इसलिए वो उसे हमेशा की तरह लाउंज में नज़र नहीं आई थी, वरना वो उसके इंतज़ार में लाउंज में ही बैठी मिलती थी। शर्ट के बटन मज़ीद खोलता सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया था। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद वो अपने कमरे में दाखिल होने के लिए जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक देखकर उसका रहा सहा गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच गया था। उसे गुस्सा बेहद कम आता था और आता तो बहुत आखिर ख़ास किस्म का आता था। अभी भी यही हाल था। पहले हॉस्पिटल का हेक्टिक डे, फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब, फिर इतनी रात में उसे पिक करना, और अब दरवाजे को बंद देकर उसने ज़ब्त से आंखें बंद की थी। थकन से बुरा हाल था। ओपन द डोर महाल, वो एक ही दफ़ा में सख्त आवाज़ किए रोब और गुस्से से बोला था। वो जो बेड पे बैठी उससे खौफसदा सहम कर बचने की कोशिश कर रही थी। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर एकदम उछलकर बेड से उठी थी। उसे आने वाला वक्त इंतहाई ख़तरनाक लग रहा था। दरवाज़ा खोले महाल। कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो पहले की बनिस्बत थोड़ा सा नरम पड़ा था, मगर सब कुछ बेसूद। वो परेशान हो गया था। दरवाज़ा ना खुलते देखकर वो तैश में स्टोर रूम की तरफ बढ़ा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।